رمضان میں حافظ تراویح کے بعد اکثر سورہ ملک پڑھتے ہیں، ضروری سمجھنا بدعت ہے۔ معلوم نہیں ہے سلسل بول حافظ تراویح نماز پڑھا سکتا ہے، استنجا کس کے کر لے۔ چھینٹے کے بارے میں حدیث کہ آپ وضو فرماتے تھے اور استنجا کو مارتے تھے یا وضو کر کے، یہ ایک علاج کا طریقہ ہے۔ ہم حنفی فاتحہ خلف الامام کیوں نہیں پڑھتے؟ اس لیے کہ منع آیا ہے۔ یہ سوال صرف اپنے علم میں اضافے کے لیے اور غیر مقلد کو جواب دینے کے لیے۔ غیر مقلد کیا انسان ہے وہ، اس کو کیا تمیز ہے؟ قرآن کریم میں ہے کہ جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو تم مت پڑھو۔ امام چونکہ فاتحہ پڑھتا ہے اور ہمیں یقین ہے، اس لیے کتاب و سنت میں امام کے پیچھے مقتدی کا فاتحہ منع ہے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور کسی کے بعد سورت سے پہلے بسم اللہ، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اپنی نماز میں پڑھنا ضروری ہے۔ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا جرم ہے، اور اسی طرح فاتحہ سے پہلے بسم اللہ پڑھنا بھی مستحب ہے۔ فجر کی اذان حرام کے اندر لوگ نمازی، حرم کے اندر نمازی کے آگے گزرتے، مجبوری ہوگی ورنہ نہیں گزرنا چاہیے۔ مسائل سب حرم شریف سے آئے۔ فرائض نماز کے بعد اجتماعی دعا ثابت ہے، اس کو بدعت کہنے والا خود بدعتی ہے۔ مفتی اعظم ہند مولانا مفتی کفایت اللہ نے النفائس المرغوبہ فی الدعاء بعد الصلاۃ المکتوبہ کتاب لکھی ہے، اور حکیم الامت مولانا اشرف علی نے استحباب الدعوات بعد المکتوبات رسالہ لکھا ہے، جو امداد الفتاوی جلد اول کا حصہ ہے۔ خود مفتی شفیع صاحب مرحوم نے احکام دعا لکھا ہے۔ ہر تینوں کتابوں میں فرض نماز کے بعد انفرادی اجتماعی دونوں طرح دعا ثابت ہے۔ ترمذی شریف میں ہے کہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد ثم تقنے اے ترفع یدیک وتقول اللہم اللہم، فرض نماز کے بعد دعا اس طرح مانگو، ہاتھ اٹھاؤ۔ تو جب حکم آ گیا تو امام مقتدی سب ہاتھ اٹھائیں گے، یہ نہیں کہ امام سب کہا کہ میں مانگ رہا ہوں تم نیچے کرو ہاتھ، پھر ایک ایک مقتدی کو چھوڑتے جائے کہ تو ہاتھ اٹھا، یہ تو ایک ڈرامہ ہے۔ اس لیے فرض نماز کے بعد عقلاً نقلاً روایتاً درایتاً اجتماعی انفرادی ہر طرح دعا مستحب ہے، اور اسے بدعت کہنے والا بدعتی ہے۔ فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا مانگنا بدعت ہے۔ علامہ ابن باز، ناصر الدین، وہ دونوں گمراہ ہیں، غلط کہتے ہیں۔ فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا امام مقتدیوں کے لیے غیر لازم سمجھ کر مستحب مستحسن ہے۔ فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کا انکار کرنے والے بدعتی ہیں، انکار کرنے والے پکے بدعتی و بے دین ہیں۔ امام سے کو ولدالین کے بعد خود آمین کیا صحیح ہے؟ جی ہاں، سنت طریقہ ہے، امام بھی ولدالین کے بعد آمین کیا ہے۔ ہمارے مسجد کے امام نماز کے بعد صرف وتر پڑھ کر گھر روانہ ہوتے ہیں، سنت چھوڑ دیتا ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ نماز کے بعد وتر پڑھ کر چلا جاتا ہے، نماز کے بعد جو دو سنتیں ہیں وہ چھوڑ دیتا ہے۔ اگر واقعتاً یہ بات صحیح ہے کہ وہ ہمیشہ بغیر کسی عذر کے فرضوں کے بعد وتر پڑھ کر اور سنت موقع چھوڑتا ہے، تو وہ اس لائق بھی نہیں ہے کہ صف میں چھوڑا جائے، چاہے کہ اس کی امامت ہو، بشرطے کہ یہ بات درست اور صحیح ہو اور اس کو سنت کی کوئی شرعی اور بشری وجہ نہ ہو، تو اس کو صف میں کھڑا کرنا بھی ناجائز و حرام ہے۔ اگر امام صاحب قرات کے اندر کوئی غلطی ہو جائے تو کیا وہ شخص جو جماعت میں شامل نہ ہو وہ امام کو لقمہ دے سکتا ہے؟ نہیں، اگر اس نے لقمہ دیا اور امام نے لے لیا نماز فاسد ہو جائے گی۔ ایک امام صاحب رمضان میں تراویح کے بعد سورہ ملک روزانہ مقتدیوں کو سنتے اور مقتدی سنتے تو آپ کو اعتراض کیا ضرورت ہے؟ اگر رمضان شریف میں تراویح کے بعد کوئی امام صاحب 1 گھنٹہ آواز کر لے جائز ہے، ترجمہ کرا جائز ہے، ضروری نہ سمجھے اس کو۔ امام کی اقتداء مقتدی سے عمل کثیر ہو جائے، عمل کثیر سے تو نماز فاسد ہوتی ہے، البتہ امام کے پیچھے اس سے کم درجے کی خطا معاف ہے۔ امام مسافر کا مقیموں کو پورا نماز پڑھا لیا، نماز فاسد ہے، نماز نہیں ہوئی۔ ہاں الا یہ کہ امام نے دوران صلاۃ اقامہ کی نیت کی کہ میں بھی یہاں رہوں گا۔ امام جب مقتدیوں کو نماز پڑھائے تو ربنا لک الحمد پڑھے یا نہیں؟ نہیں، امام کے ذمہ ربنا لک الحمد نہیں ہے۔ مسبوق کو دوسرے سلام کے بعد کھڑا ہونا چاہیے یا پہلے؟ جب یہ یقین ہو گیا کہ امام کی نماز ختم ہو گئی تو پہلے سلام کے ساتھ بھی کھڑا ہو سکتا ہے۔ عموماً دوسرے سلام کا انتظار اس لیے کیا جاتا ہے کہ ممکن ہے امام کے ذمہ سے جو سہو ہو اور وہ کر لے اور یہ کھڑا ہوا اور پھر آنا بہت نامناسب ہوگا۔
اگر امام صاحب کا نماز کے دوران وضو ٹوٹ جائے، کسی اور کو آگے کرے، وضو کر کے آ جائے۔ مجبوری کی حالت میں جریان کا مریض امامت کر سکتا ہے، وقت طہارت کا خیال کرے امامت کر سکتا ہے۔ اگر صرف ایک امام اور ایک مقتدی ہو یا دو مقتدی ہو تو اقامت کہنا ضروری ہے۔ جی ہاں، ہمارے علاقے میں ایک لڑکا اقامت کے درمیان حی علی الصلاۃ کے ساتھ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیتا ہے، حی علی الفلاح کے ختم پر نیچے کر دیتا ہے۔ اس کے کوئی ثبوت ہے؟ آپ کے علاقے کا جو لڑکا ہے وہ کوئی دارالعلوم دیوبند ہو گیا؟ یہ ایسا ہے جس طرح کوئی کہے کہ ہماری گلی میں گٹر لائن بہہ رہی ہے، اس کا کوئی ثبوت ہے تو بند کر دو، قصہ ختم ہو جائے گا۔ عشاء کی نماز میں وطروں کے بعد یہ پتہ چلا کہ امام مسجد ہری پگڑی سے تعلق رکھتا ہے، ایسی صورت میں فرض کے ساتھ سنت، فرض دوبارہ پڑھ لے تو سنت بھی دوبارہ پڑھ لے، البتہ وطر کی ضرورت نہیں ہے دہرانے کی۔ عشاء کی نماز کا آخری رکعت کون سی ہے؟ عشاء کی نماز کا آخری وقت کون سا ہے؟ صبح صادق سے پہلے پہلے، جبکہ بعض لوگ جو کہ ہوٹلوں میں کام کرتے ہیں 2 بجے تک مؤخر کرتے ہیں۔ فتویٰ یہ ہے کہ آدھی رات تک مؤخر کرنا قصدن مکروہ ہے، کسی عذر کی وجہ سے جائز ہے۔ اشراق میں سنت صورتوں کا ذکر فرمائیں۔ بہتر ہے کہ پہلی رکعت میں اللہ نور السماوات والارض اور دوسری رکعت میں سورۃ نوح، اور کبھی کبھی پہلی رکعت میں اللہ نور السماوات اور آخری 4 کل دوسری میں، کبھی کبھی سورۃ نوح پہلی رکعت میں اور 4 کل دوسری رکعت میں، اور مختصر وقت اور جلدی ہو تو پہلے میں کافرون اور دوسری میں اخلاص کافی۔ مسئلہ یہ معلوم کرنا ہے کہ فجر و مغرب کی نماز جماعت سے ادا نہ ہو سکی تو کیا اشراق اور اوابین کی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جماعت سے نفلوں کا تعلق نہیں ہے۔ فجر اور مغرب کی نماز پڑھ لی آپ نے تو اشراق اور اوابین پڑھے، اور اگر یہ نمازیں نہیں پڑھی تو پہلے فرائض ادا کر لے پھر نوافل پڑھے۔ جعلی ٹوپی پہننے والے امام کے پیچھے نماز جائز ہے، ناپسندیدہ ہے؟ دوسرے محلے سے آنے والے لوگ جماعت کر سکتے ہیں، جی ہاں، جب وقت ہو جائے اور اجازت ہو۔ زید کے والد گھر میں زید کے بھائیوں کی جماعت کرا ہے تو کیا زید کی ماں اور بہن جی ہاں پیچھے کھڑی ہو جائے اور امام صاحب نیت کر لے؟ بہتر ہے کہ یہ جماعت محلے کی جماعت کے بعد ہو۔ جماعت کھڑی ہو اور بند بعد میں آ کر جماعت میں شامل ہو گئے، لیکن صف میں کھڑا ہوتے وقت امام صاحب رکوع میں چلے گئے، چونکہ قیام نماز میں فرض ہے۔ اگر بند رکوع میں چلا جائے، حکم یہی ہے کہ اللہ اکبر کر کے سیدھے رکوع میں چلے جائے، اللہ اکبر کھڑے ہو کر کرے اور رکوع میں چلے جائے۔ یہ تو افضل ہے کہ اللہ اکبر کر کے 1 سیکنڈ ہاتھ باندھے پھر اللہ اکبر۔ اگر اندیشہ ہے کہ رکوع میں جانے سے رکوع جاتے جاتے نکل جائے گی تو اللہ اکبر سیدھے ہو کر کے کر لے اور اسی اللہ اکبر کے ساتھ رکوع میں چلے جائے، کوئی حرج نہیں۔ رکوع کو شبہ قیام کہا ہے۔ جب جماعت کھڑی ہو تو اس وقت مسواک لگا کر وضو کرنا نامناسب، خلاف سنت ہے۔ کیا جماعت سے نماز پڑھتے ہوئے مقتدی کو رکوع میں اور سجدے میں جاتے اللہ اکبر کہنا ہوگا؟ جی ہاں۔ کوئی شریک ہوا جماعت میں سب سے آخری رکعت میں، اب بعد والے رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت پڑھنا یا نہیں؟ ایک شخص شریک ہوا جماعت میں سب سے آخری رکعت میں، یعنی 1 رکعت اس کو مل گئی، 4 رکعت والی نماز ہے، تو یہ اٹھے اور سبحانک اللہم اعوذ باللہ بسم اللہ فاتحہ سورت کے ساتھ پہلی رکعت پڑھ کے قاعدہ کر لے، پھر اٹھے اور دوسری رکعت سورت والی پڑھ لے، پھر اٹھے اور 1 رکعت بغیر سورت کے پڑھ لے۔ جماعت ثانیہ مکروہ ہے، ہاں اگر مسجد تبدیل ہو گئی، جگہ بدل گئی پھر خیر ہے۔ نماز وتر کی ادائی کے بعد نماز جنازہ پڑھ سکتے، وہ فرض نفل نہیں ہے۔ اکثر مسجد میں امام صاحب مسجد میں نماز جنازہ پڑھا لیتے ہیں، بہتر نہیں ہے۔ حدیث میں ہے مسجد میں جنازہ نہیں ہوتا۔ جنازے کے بعد دعا نامناسب ہے۔ مرقات شرح مشکات جلد 4 صفحہ 164 پر ہے، وَلَا يَدْعُوا لِلْمَيِّتِ بَعْدَ صَلَاةِ الْجَنَازَةِ لِأَنَّهُ يَشْبَهُ الزِّيَادَةَ فِي الْجَنَازَةِ۔ جمعے کے خطبے سے پہلے وعظ کے چند آداب بتا دیں۔ وقت پر آئے، انتظار کرے، قاعدے کی شکل میں بیٹھے، مسجد میں ذکر و تسبیح سورہ کاف تلاوت کرتے رہے، خاص کر درود شریف خوب پڑھے۔ خطیب صاحب و امام صاحب کو دیکھنا مسلسل مناسب نہیں ہے، تھوڑی دیر کے لیے آنکھ کے نیچے بھی کیا کرے۔ حکیم الامت نے لکھا ہے کہ ایک شخص مجھے مسلسل دیکھ رہا تھا، فرمایا میری طبیعت خراب ہو گئی اور گھبراہٹ شروع ہو گئی۔ پھر فرمایا لوگوں میں تہذیب ہونا چاہیے کہ سامنے بیٹھ کے نیچے دیکھیں۔
گاؤں میں جمعے کی نماز پڑھائی جاتی ہے، جہاں شروع ہو چکی ہے وہ صحیح ہے۔ درست بات یہ ہے کہ اس وقت تمام گاؤں جس میں انسانی ضروریات موجود ہو اور کئی مسجدیں ہو، ان کی ایک مسجد بڑی میں جمع ہو کے نماز جمعہ پڑھنا بہتر ہے۔ مسئلہ یہ پوچھنے جمعہ فرض نماز کے علاوہ میں سنتوں میں جمعے کی نیت کرنا یا زور، کوئی نیت بھی آپ نہ کریں، آپ کا دل جانتا ہے کہ آج جمعہ یہی کافی ہے۔ جمعے کی نماز کے شرائط میں سے جب بلوچستان میں اکثر گاؤں میں جمعے کی نماز نہیں ہوتی اور مقامی علماء کہتے ہیں کہ گاؤں میں جمعے کی نماز، یہ بات بھی صحیح ہے، لیکن موجودہ دور میں درست فتویٰ یہ ہے کہ ہر جگہ جمعے کی نماز جائز۔ جمعے کی نماز فرض قطعی ہے، اس کو واجب کہنا کلمہ کفر ہو جائے گا۔ جمعے کی نماز میں اس طرح نیت صحیح ہے نہیں کہ میں آج کے جمعے کی نماز، آپ کہیں کہ آج کے جمعے کی نماز 1:31 والی نماز پڑھ رہا ہوں، یہ آپ کا جمع خرچ ہے، اصل دل سے جاننا کافی ہے۔ جمعے کی فرض 2 رکعتوں سے قبل والی بعد والی سنتوں میں جمعے کی نیت ہے، بس 4 رکعت سنت موقدہ ہے، نیت دن کی ہو یا نہ ہو۔ جمعے کے فرض کے بعد جو 6 رکعت سنت ہے، سوال ہے کہ ان میں 4 بھی سنت موقدہ اور 2 بھی سنت موقدہ۔ جمعے کی نماز کی کتنی رکعتیں ہیں؟ 12، 4 پہلے پھر 2 اور اس کے بعد پھر 4 اور 2۔ جمعے کی جماعت سے پہلے کی 4 سنتیں نہ پڑھی ہو تو کیا بعد میں جیا؟ پہلے وہ پڑھے 4 پھر 2۔ جمعے کی سنتوں میں جمعے کی نیت کر لے یا زور کی جمعے کی؟ نماز میں کھڑا اگر پیشاب کی خرابی کی وجہ سے کپڑے کو بار بار ہاتھ لگانے سے نماز میں خلل واقع ہوتی ہے، جی ہاں، یہ نماز پڑھ رہا ہے یا زکر بازی کر رہا ہے؟ نماز اس کو کہتے ہیں کہ بار بار اپنے جسم کو ہاتھ لگائے، بے شرم بے حیا۔ یہ پرچی تمہیں لکھتے ہوئے بھی شرم و حیا نہیں آئی؟ مسجد کے ماحول سے، اتنے بڑے پنڈال سے، سچ کہا ہے کسی نے کہ اچھے لوگوں بھی برے ہوتے ہیں۔ کسی کو قرآن یوں لکھ لیتے کہ مجھے بیماری ہے، اس کی وجہ سے بے اختیار جسم کے نامناسب حصوں کو ہاتھ لگتا ہے، تو جواب یہ ہے کہ یہ بیماری ہے، خدا تجھے صحت دے۔ اگر کسی کے ذمہ بہت سی قضا نمازیں ہو تو جب بھی پڑھے گا وہ یہ کہے گا میرے ذمہ جو نمازیں باقی ہے، پہلی ظہر، پہلی عصر، پہلی مغرب، سنتوں کی قضا نہیں ہے، البتہ عشاء کے ساتھ 3 وتروں کی بھی قضا ہے۔ واجب کا حکم فردوں کی طرح ہے، خلاصہ میں ہے حکمہ کا حکم الفرض عملا لا اعتقادا۔ فجر کی بہت سی نمازیں قضا ہوئی ہے، بغیر قضا پھر قضا نماز دوبارہ کس طرح کروں؟ جیسے آپ نے قضا کی ہے اس طرح پڑھو، 2 فرض پڑھنی پڑے گی۔ اگر کسی شخص سے 5 یا 6 نمازیں فوت ہو جائے تو کیا فرائض کے ساتھ سنت بھی پڑے گا؟ نہیں، وقت نکلنے کے بعد صرف فرض کی قضا لازم ہے اور عشاء کے فرائض کے ساتھ وتر کی قضا لازم ہے، کسی سنت کی قضا وقت گزرنے کے بعد نہیں ہے۔ ہاں اگر فجر کی نماز رہ گئی اور زور سے پہلے پڑھنی پڑی تو سنت اور فرض دونوں پڑھ لے۔ قضا عمری میں کتنی رکعت پڑھنی چاہیے؟ صرف فرض۔ اگر کوئی شخص نماز کے ساتھ قضا عمری کرتا ہے تو کیا حرم شریف میں قیام کے دوران؟ بہت اچھی بات ہے، وہاں بھی کرے۔ خواتین کا بالوں میں جوڑا باندھ کر نماز پڑھنا کیسے؟ بال ڈکے ہوئے ہو تو کوئی حرج نہیں۔ دیکھا ہے کہ بعض لوگ دوران خطبہ التحیات میں ہاتھ باندھتے ہیں، آپ اس بارے میں کیا فرما دیں؟ استاد گرامی قدر مولانا مفتی ولی حسن فرماتے تھے کہ پہلے خطبے میں ہاتھ باندھ دے اور دوسرے میں ایسا رکھے، اور پھر فرماتے تھے کسی معتبر کتاب میں دیکھا ہے، لیکن درست بات یہ ہے کہ یہ ثابت نہیں ہو سکا، اور مولانا مفتی عمر شفیع مرحوم نے گناہ بے لذت میں اس کو شامل کیا ہے، ترک کرنا چاہیے، البتہ قاعدے کی شکل میں بیٹھنا یہ درست ہے۔ مچھر کے خون کے ساتھ نماز ہو جاتی ہے، خون جب زیادہ ہو اور نظر آتی ہو فقہا کہتے ہیں 2 لینا چاہیے، معلوم نہ ہو تو معاف ہے۔ مغرب کی اذان کے بعد فرض نماز سے پہلے 2 نوافل پڑھے جا سکتے ہیں؟ نہ، مکروہ اور منع ہے، بخاری شریف میں یہ منع ہے۔ عشاء کی نماز کے وقت کے بارے میں صاحبین امام اعظم کے درمیان سرخ و سفید شفق کے بارے اختلاف ہے۔ مفتابی قول امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، وقت مغرب 1 گھنٹہ 20 منٹ سے لے کر 1.5 گھنٹے تک ہے، یعنی بڑے دنوں میں گرمی کے موسم میں 1.5 گھنٹہ اور سردی میں 1 گھنٹہ 1 گھنٹہ 20 منٹ۔ مفتی عزیز الرحمان صاحب مفتی اعظم دارالعلوم دیوبند کے فتاوی میں یہ لکھا ہے۔ مغرب کی نماز میں 1 رکعت چھوٹ جائے تو امام کے سلام پھیرنے کے بعد اس رکعت کے ساتھ ضم صورت
ایک رکعت چھوٹ گئی تو ایک رکعت سورت والی پڑھ کر پہلا قاعدہ کر لے، پھر ایک اور رکعت سورت والی پڑھ لے اور آخری قاعدہ کر لے.